بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله تعالى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه رواہ البخاری۔ ہم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3397 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ یعنی یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی عاشوراء کا روزہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا عظمتوں والا دن ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے یہ فرعونیوں کو جب غرق کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اس روایت میں انہوں نے کہا کہ فصام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا شکر للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے، شکر کرنے کا یہ انداز اختیار کیا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں سے زیادہ قریب ہیں، ان یہودیوں سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی ہیں اور حقیقت میں ماننے والے بھی ہم ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 10 محرم عاشوراء جو ہے کہلاتا ہے۔ عاشوراء کا روزہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت سماعت فرما لیں، بخاری شریف کے اندر ہی حدیث نمبر 3831 ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان یوم عاشوراء یوما تصومه قریش فی الجاہلیۃ وکان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تصومه، کہ عاشوراء کا دن وہ دن تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی اس میں روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کا روزہ رکھا۔ فلما قادم المدینہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، فصامہ، تو تب بھی اس کا روزہ رکھا، وآمر بصیامہ، اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما نزل رمضان، جب رمضان کا حکم نازل ہو گیا، ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو کان من شاء صامہ ومن شاء لا یصومہ، تو پھر ایسی صورتحال ہو گئی کہ اس کو نفل قرار دے دیا گیا، جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ بخاری شریف کی ان روایتوں سے اور علماء کے اقوال سے خلاصہ یہ ملتا ہے کہ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ
جو کہ یوم عاشوراء کہلاتا ہے، اس دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ابتداءً ماہ رمضان کی فرضیت سے پہلے، ماہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں دونوں روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی مکہ مکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے، یہاں آ کے جب یہود نے یہ کہا تو تب بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ہم زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں گے، اس وقت آپ نے پھر حکم بھی دے دیا روزہ رکھنے کا۔ اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کی فرضیت کے بعد، یعنی 2 ہجری میں ماہ رمضان فرض ہو گئے، ماہ رمضان کے روزے، تو پھر اس روزے کو نفل قرار دے دیا گیا اور اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور اب ہمارے لیے اس کو نفلی حیثیت میں رکھنے میں برکت ہوگی، کیونکہ یہ انبیاء کا دن ہے، اور اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس دن کو سیلیبریٹ کیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس دن کو منانے کو پسند فرمایا، اور آپ نے بھی روزہ رکھا۔ پتہ یہ چلا، ایک نقطہ یہ پتہ چلا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نازل کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ جس دن کوئی نعمت عطا فرمائے، اس دن کو ہر سال منانا یہ جائز ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے اس دن کو منانا اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ حدیث شریف سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا دن منانے کا انداز یہ ہے کہ وہ شکرانہ بھی عبادت سے ہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس کو منانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اس میں بھی اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے، جیسے کہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو نعمت والے دن کو منانا اچھی بات ہے، لیکن اس میں نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اور عبادت میں وہ دن گزارنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی رکھا، اور بعد میں یہ بھی اقوال ملتے ہیں کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو کہیں اس شکرانے میں ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کہیں مشابہت نہ آ جائے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ایک روزہ پہلے کا یا بعد کا بھی ساتھ رکھ لیا جائے، یعنی 9ویں محرم یا 11ویں محرم کا ساتھ رکھ کے 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ ماہ محرم میں تو ویسے ہمارے اسلاف پورا عشرہ ہی روزہ رکھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں، یعنی ماہ رمضان کے روزے سب سے افضل ہیں، اور اس کے بعد جس مہینے کے روزے رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ ماہ محرم کے روزے۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ماہ محرم کا ہر روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ تو دیگر بھی فضائل ملتے ہیں، تو بزرگان دین اور ہمارے اسلاف اور ہمارے جو عبادت گزار احباب ہیں وہ کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ تو بہرحال خاص کر اگر ہو سکے تو نفلی روزہ ہے، 9ویں 10ویں کا روزہ آپ رکھیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ 10 محرم کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بزرگان دین اور ہمارے مشائخ کی کتب میں یہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق بھی 10 محرم کو ہوئی، ان کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی،
ان کو جنت میں بھی 10 محرم کو داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوئی اور ان پر آگ بھی ٹھنڈی 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور فرعونیے ڈوبے، جیسے کہ ابھی بخاری شریف کی روایت میں آپ نے پڑھا، تب بھی تاریخ 10 محرم ہی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ بھی 10 محرم کو تھا۔ یعنی یہ ولادت ابراہیم علیہ السلام، ولادت عیسیٰ علیہ السلام اور تخلیق آدم علیہ السلام، اس کے بارے میں یہ 10 محرم کی تاریخ کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو تاریخ 10 محرم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا تاریخ 10 محرم۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف سے شفا ملی تب بھی 10 محرم۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری دور ہو گئی تب بھی 10 محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکال لیا گیا تب بھی 10 محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تب بھی 10 محرم تھی۔ اور اس طرح یہ 10 محرم کی تاریخ جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بلکہ کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کرسی، عرش، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، جنت جس دن بنائے گئے وہ بھی 10 محرم۔ اور انہی روایات کی روشنی میں جو ابھی میں نے شروع میں پڑھی ہیں، انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے جس تاریخ کو روزہ رکھنے کا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ابتداء جس دن کا روزہ رمضان سے پہلے فرض رہا وہ بھی 10 محرم۔ اور دیگر روایات کے مطابق قیامت جس دن قائم ہوگی اس دن بھی ڈیڑھ 10 محرم۔ اور ایک اہم ترین تاریخ کا واقعہ جو کہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد، لیکن وہ واقعہ تمام تاریخ عالم پر چھا گیا، وہ کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقید المثال قربانی، ان کا اور ان کے رفقا کا صفاقی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کیا جانا، یہ بھی 10 محرم۔ 10 محرم کی تاریخ کے لحاظ سے اہم ہے۔ اس دن ہمیں عبادت میں، اللہ کے ذکر میں رات بھی اور دن بھی گزارنا چاہیے، اور خاص کر بڑے ادب و احترام سے، شایان شان طریقے سے اہل بیت اطہار کا، ان کی قربانیوں کا ذکر کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، ان کے لیے رفع درجات کی دعا بھی کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پر ہاتھ کھول کر خرچ کریں، سارا سال اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا، کشادگی عطا فرمائے گا، یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو 10 محرم کا یہ دن بڑی برکتوں والا ہے، تو اس کو بڑے آسان طریقے سے اولیاء اہل بیت اطہار کی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان کے مطابق، ان کی عظمتوں کے مطابق اہل حق سے ان کا ذکر سنیں، ان کا ذکر کریں، ان کی تعلیمات سمجھیں، ان کی قربانیوں سے جو درس ملتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو چھٹیاں ہیں ان کو اچھے اعمال میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ محرم الحرام کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔